السلام علیکم دوستوں، خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر ہے یا فاجر، حتیٰ کہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جلسانے والی اور متقیوں کو جنت کی بلا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے درباروں میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ مرنے سے پہلے کچھ علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، جس سے علم ہوتا ہے کہ جس میں یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں، اس کی موت قریب آ گئی ہے۔ جیسے مرنے سے پہلے 80% لوگوں کو آوازیں آنے لگ جاتی ہیں جو مختلف قسم کی ہوتی ہیں، خوابوں میں مرنے والے پیارے اور عزیز نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور یہ متاثر ہونے لگ جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے خواب بھی کثرت سے آنے لگ جاتے ہیں جس میں انسان خود کو بچے کی صورت میں دیکھتا ہے، لیکن یہ ڈراونے نہیں ہوتے بلکہ مرنے والے کو سکون دیتے ہیں۔ ان کے معنی واضح ہوتے ہیں اور مرنے والے کو پہلے سے ہی موت کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے۔ یہ دراصل موت کا ہی ایک عمل ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک تحقیق میں قریب المرگ لوگوں کا تجزیہ کیا گیا ہے، جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اکثر نے خواب میں خود کو مرا ہوا دیکھا یا موت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ ان خوابوں کے بعد ان کے ذہنی تناؤ میں کمی ہو گئی تھی اور وہ پرسکون ہو گئے تھے، لیکن یاد رکھیے آخرت پر ایمان لانے والوں کے لیے خواب کافی نہیں ہوتے، بلکہ یہ دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اس کا خمیزہ بروز قیامت بھگتنا ہوگا۔ اس لیے موت سے پہلے اللہ کو راضی کر لیا جائے تو تاکہ آخرت کا سفر آسان رہے۔